عبداللہ پشاور سے ان کا سوال ہے، مفتی صاحب نکاحیں پہلے سے ہو چکی ہیں یعنی ازل سے، اس کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ بس ازل سے ہونے کا مطلب یہ کہ ہر چیز اللہ نے تقدیر میں تو لکھ دی ہے نا۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں جن چیزوں پر، ان میں سے ایک چیز ہے والقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تقدیر لکھ لی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلا دعا کے بارے میں آتا ہے لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض تقدیر کی قسمیں وہ ہوتی ہیں جو تقدیر معلق کہلاتی ہیں۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ کام یہ کرے گا تو اس کو یہ حاصل ہوگا، اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو یہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ازل میں لکھے جانے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہ ساری چیزوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ کھائے گا کتنا، کمائے گا کتنا، مرے گا کب، عمر کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک سوال کیا مفتی صاحب کیا محرم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں جب نماز پڑھتی ہوں میرا چھوٹا بھائی جس پر نماز فرض ہے وہ بھی نماز پڑھنے آ جاتا ہے، تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا مجھے تھوڑا سا پیچھے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں یہ محاذات کا جو مسئلہ ہے نا کہ کسی عورت کے محاذات میں آ کر سیدھ میں آ کے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ اس صورت میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو گھر میں ظاہر ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے آپ تو گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں گی، اور ساتھ جو بھائی آ کے آپ کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی بغیر جماعت کے ہی پڑھ رہا ہے، آپ کی جماعت بھی ایک نہیں ہے، امام بھی ایک نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے میری بیٹی بہت زیادہ روتی ہے اور ڈرتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ قرآن کریم حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک رقیہ شرعیہ سے دم کرتے تھے، اور ان کلمات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس دعا کے ذریعے دم کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو آخری دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر کے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس دعا کو آپ بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ کر بچی پر دم کریں، سب بچوں پر دم کرنا چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ بچی کو آخر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پیٹ میں درد ہو، کوئی سر میں درد ہو، کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو گیا، تو ساتھ ساتھ میڈیکلی پہلے اس کو چیک کریں۔ اگر میڈیکلی وہ فٹ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ رو رہی ہے، اور کوئی سبب کوئی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں آپ یعنی اس کے ساتھ بھی یہ پڑھیں، اس کے بغیر بھی یہ پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا میڈیکل، اس کا علاج، اس کی دیکھ بھال، اس کا بھی اہتمام کریں۔ مفتی صاحب جب میں اپنے کفیل کے ساتھ سفر پر جاتا ہوں تو منزل مقصود پر پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں، شفقت سعودی عرب سے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے لکھا ہے سعودی عرب میں کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، یہ جمع کرتے ہیں، نمازوں کو جمع کرتے ہیں، اور فقہ حنفی کے مطابق حقیقی جمع نمازوں میں جائز نہیں ہے۔ حقیقی جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھیں، مثلا ظہر کی نماز آپ عصر کے وقت میں پڑھیں، یا عصر کی نماز آپ مغرب کے وقت میں پڑھیں، یا مغرب کی نماز آپ عشاء کے وقت میں پڑھیں اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لیں۔ اس طرح ایک نماز کسی دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جمع کی ایک صورت فقہائے حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، جس کو جمع سوری کہا جاتا ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو ظہر کو آپ اتنا لیٹ کر دیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے میں مثلا 10 منٹ رہتے ہیں، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے 2-3 منٹ بعد عصر کا ٹائم داخل ہو گیا اور آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، تو یہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آدمی نے ایک ہی ساتھ عصر اور ظہر پڑھ لی، لیکن ظہر اس نے ظہر کے وقت میں پڑھی ہے، عصر اس نے عصر کے وقت میں پڑھی ہے۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کی نماز میں ہو سکتا ہے کہ مغرب کو آپ اتنا لیٹ کر دیں کہ عشاء کا وقت قریب ہو، اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، تو اس طرح دونوں نمازیں صورتاً یعنی ظاہراً جمع ہو جائیں گی، حقیقتاً یہ جمع نہیں ہوں گی۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ہوگی اور
عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ہوگی. تو اس طریقے سے نمازوں کو تو جمع کیا جا سکتا ہے. وہ حضرات فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جمع جائز ہے، لیکن فقہ حنفی میں اس طرح نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے جب کوئی مسافر ہو، جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی جمع سوری کی، یا کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا وضو زیادہ دیر نہیں ٹکتا، وہ وضو کرتا ہے تو 10-15 منٹ تک سے زیادہ تک اس کا وضو نہیں رہتا، تو وہ اس طرح کی کوئی بیماری ہے، یا کوئی اتنا ایجڈ ہے، کوئی اتنا عمر اس کی زیادہ ہو گئی کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو وضو وغیرہ کروا کے پھر وہ نماز پڑھ پاتے ہیں، کوئی اس طرح کی صورت ہو تو وہ اس طرح جمع صورتاً جو میں نے جمع کی تفصیل بتائی، اس طرح وہ نماز کو جمع کر سکتے ہیں.